یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو۔ یہ خیالوں میں جو پڑے رہتے ہو گمانوں میں، اور مراد بد گمانی، اس سے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، بعض خیال کیا ہوتے ہیں؟ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان کیا ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو بد گمانی سے بچنے کا حکم ہے ان آیات میں۔ اب دیکھو، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ وہ کہتے ہیں برا کرنا بھی نہیں اور برا سوچنا بھی نہیں، تمہاری سوچ بھی پاکیزہ ہو، نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کا برا نہیں سوچنا، سب کا کیا سوچنا ہے؟ اچھا ہی سوچنا ہے۔ جب یہ بندہ سوچ بنا لے گا پھر دیکھیں کہ روحانی لحاظ سے وہ کتنی ترقی کرے گا۔ جب دل میں کسی کا بغض ہو بلا وجہ، وجہ ہی کوئی نہیں ہے، بلا وجہ ہی بغض ہو کہ یار یہ بندہ کیوں ترقی کر رہا ہے، لوگ اس سے محبت کیوں کر رہے ہیں، یا اس کو دولت کیوں ملی ہے، یا اس کو حکومت کیوں ملی، بلا وجہ ایک تو وجہ ہوگی یار یہ اس بندہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے، اس وجہ سے چاہنا ہے کہ اس کو اس عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بلا وجہ ہی کسی کی ترقی سے، کسی کی صحت سے، کسی کی دولت سے، کسی کی عمارت سے، کسی کے مکان سے، کسی کی سواری سے جلنا کوڑنا حسد کرنا، ٹھیک ہے نا، بغض رکھنا، زوال کی تمنا کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، یہ بری سوچ ہے، یہ منفی سوچ ہے۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ مسلمان کا کام کیا ہے کہ قوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے وہ کیا کرے؟ بدگمانی سے بھی بچے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک گمان کی وجہ سے میں 6 مہینے، کتنے مہینے؟ 6 مہینے تہجد کی نعمت سے محروم رہا۔ کہا گیا حضرت وہ کون سا گمان تھا جس کی وجہ سے 6 مہینے آپ کو تہجد کی توفیق سلب ہو گئی؟ فرمایا کہ ایک بندہ مسجد میں دعا کر رہا تھا، رو رو کر دعا کر رہا تھا، رو رو کر، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نا رو رو کے دعا کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں، بڑی رکت سے دعا کرتا ہوں۔ یہ میرے دل میں سوچا تو اس کی نوست مجھ پہ پڑ گئی کہ وہ تو کئی سچے دل سے ہی رو رہا تھا اور رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دکھاوے کے طور پر ایسا کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کا نقصان یہ ہوا کہ 6 مہینے مجھے تہجد کی توفیق نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ عبادات کی توفیق کو سلب کر لیتی ہے، اس لیے نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، منفی سوچ مومن کے ذہن میں راہ نہیں پانی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اجتناب سے نا، اجتنبوا کا مطلب کیا ہے؟ اجتناب کرو، بچو، کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سوچی پیادے بندہ گیا، ہاں جی، پنجابی کا محاورہ بھی شاید اسی معنی میں ہے۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ رہو کسی کے عیب پتہ چلانے کے لیے، ٹوہ میں رہنا۔ آج کل تو بہت ٹوہ میں لوگ رہتے ہیں، یہ دیکھو نا ٹیلی فون ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کو لیک کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ بندہ جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی پکڑ کر لے گا۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ تم تجسس میں مت پڑھو، ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ رہو، تجسس میں نہ رہو۔ تجسس جاسوسی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اسی سے ہے یہ فعل عمل، ولا تجسسوا، تجسس میں مت پڑھو، ٹوہ میں نہ رہو کہ مجھے کوئی عیب پتہ چل جائے تو میں پھر دیکھوں اس کی عزت کا میں کیا کرتا ہوتا ہے نا، آڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر آگے۔ حالانکہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ شرعی لحاظ سے امانت ہے، تو اس کو بلا اجازت آگے نشر کرنا، دو بندوں کی آپس میں جو گفتگو ہے وہ شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ امانت، اور اسے بلا اجازت نشر کرنا کیا ہے؟ امانت میں خیانت۔ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں یار موقع ملنا چاہیے کہ مجھے کوئی چیز ہاتھ آ جائے تو میں دیکھو پھر عزت کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں۔ ہاں ہمیں نہیں، ہمیں حکم یہ پردہ پوشی کرو، کیا کرو؟ اللہ پاک کا ایک اسم ہے ستار۔ ستار کا مطلب کیا ہے؟ پردہ پوشی کرنے والا، کیا کرنے والا؟ پردے ڈالنے والا۔ اور ہر انسان 100%، یہ انبیاء کرام علیہ السلام، یاد رکھیں یہ ہمارے اصول عقائد کی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم من الخطا ہے، فرشتے اور اس کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہے۔
لوگ بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. بچوں کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، یار بے گناہ ہے بچے، یہ مکلف نہیں ہے، ہاں اس طرح کی بات. معصوم وہ لغوی طور پر کہہ دیتے ہیں یا کیا اردو میں رائج ہے، مگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہے کہ ان سے خطا کا صدور ممکن نہیں ہے. باقی جو ہے کیا نام ہے اولیاء کرام وہ محفوظ عن الخطا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن وہ معصوم وہ بھی نہیں ہے. یہ اصول عقائد کی بات ہوگی. ہاں جی، لیکن انسان ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خطا ہے. اب ایک کسی بندے کی عادت آ گئی ہے، اب وہ جناب اس کی تشہیر کرتا رہے. ایک بندے کی کرے گا، ہاں 2 بندے کی کر لے گا تشہیر، لیکن اب کتنی بڑی سعادت سے محروم ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کسی کی پردہ پوشی کرو. حدیث پاک، تم کسی کی پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرما دے. اچھا آپ نے ایک بندے کی پردہ پوشی کی، 2 کی 3 کی، لیکن یہ کتنا بڑا پیکج ہے کہ قیامت کے دن جب کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں لوگ ہوں گے اور ان میں اس بندے کی عزت محفوظ رہ جائے سب کے سامنے، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے. اور وہ تھوڑا سا اپنے اوپر قابو پانا کہ یار کسی کی مجھے کوئی خطا پتہ چل گئی ہے تو میں اس پہ پردہ پوشی کر لوں تو کتنا بڑا انعام مجھے مل سکتا ہے. تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. یہ اسلام نے تو ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اور غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات بیان کرنا کہ سامنے بیان کرے تو اس کو تکلیف، اس کو اذیت پہنچے، تو اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا یہ کیا ہے؟ اسلام میں منع ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اچھا غیبت وہ ہے جو اس میں وہ نقص ہے اس کا بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے. لیکن اگر اس میں وہ نقص نہیں ہے، وہ ڈی میرٹ نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، پھر بیان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے. اور بہتان غیبت سے بھی کہیں بڑھ کے گناہ ہے. اور غیبت کو فرمایا کہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے تو یہ معاف نہیں ہو سکتا. البتہ اس کی تشریح میں بہار شریعت اور دیگر کتب میں لکھا ہے کہ جس کی غیبت کر رہے تھے اس کو پتہ چل گیا تو اب اس سے بھی معافی لینی ہوگی. لیکن اگر اس کو علم نہیں ہوا تو پھر اگر فقط آپ توبہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ میں غیبت نہیں کروں گا پھر بھی معافی ممکن ہے. لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا جس کی غیبت تھی اب اس سے بھی معاف کرانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 20 میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام ہے. بدگمانی کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر اس کا کوئی ایسا فعل دیکھ لے جس سے کہ کوئی بات پیدا ہو رہی ہو دل میں بدگمانی کی، تو اس کو بھی کسی صحیح عذر پر محمول کرنا یہ واجب ہے. جہاں تک ممکن ہو اس کو کسی صحیح وجہ پر محمول کرے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. حضرت نے فتویٰ دیا نا کہ بدگمانی حرام ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز کوئی ہلکی چیز نظر آئی تو اس کو بھی جہاں تک ممکن ہو اس کو کسی صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے جہاں تک پاسبل ہو جائے. اور صدر الشریعہ مولانا محمد امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں فرماتے ہیں کہ بدگمانی جو ہے اس سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. لیکن اب کسی شخص کو شراب خانے میں آتے دیکھا تو اب اس کے اوپر اگر اس نے یہ گمان کیا کہ یہ اس نے شراب نوشی کی ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. فرماتے وجہ کیا ہے؟ کہ وہ شراب خانے میں گیا تو کوئی مقصد تو تھا نا. فرمایا اس میں گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اب اس بندے نے اپنی عزت خود ہی خطرے میں ڈالی. کیونکہ حدیث ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کے مقام سے بچو. نہیں جہاں پہ جا کے تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بھی بچنا چاہیے. تو فرمایا کہ وہ وہاں پہ کیوں گیا؟ یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی.
اچھا بات ہو رہی تھی غیبت کی، تو غیبت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے کی۔ خواجہ حسن بصری کون ہے؟ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا سے فیض یافتہ ہے، روحانی لحاظ سے۔ ان کو کسی نے آگے کہا حضرت صاحب فلاں بندہ آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ اچھا آج کو کوئی بندہ ہوتا تو بڑے غصے میں آ جاتا کہ ہے فلانا فلانا میرے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے، میں اس کو دیکھ لوں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مٹھائی لی اور فرمایا آپ اس بندے کے پاس جانا تو میری طرف سے صحیح ہے تحفہ پیش کر دیں۔ اب بندہ جو تھا وہ آیا تھا بھڑکانے، بندہ آیا تھا کہ میں ان کو بڑا پمپ کر دوں گا، یعنی بھڑکا دوں گا، یہ بڑے غصے میں آ جائیں گے اور پھر اس بندے کے خلاف بہت غصے میں ہوں گے اور بہت کوئی سخت اقدام اس کے خلاف کریں گے۔ لیکن یہ تو الٹا اس کو کیا دے رہے ہیں؟ تحفہ۔ تو اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو تو اس سے ناراض ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اسے مٹھائی بھیج رہے ہیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیتا ہے۔ اب وہ تو اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں بھیج کے میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، تو میں اسے پھر تحفہ نہ بھیجوں؟ کیسی سوچ ہے کہ میں اسے تحفہ نہ بھیجوں کہ بھئی میرے ساتھ تو نیکی کر رہا ہے، کہ اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں منتقل کر رہا ہے، تو میں بھی اسے تحفہ کیوں نہ بھیجوں؟ تو یہ ہمارے اکابرین کا انداز تھا کہ غیبت کرنے والے کو ڈسکریج کرتے تھے۔ تو اس لیے بہار شریف میں لکھا ہے کہ نمبر 1 غیبت کہیں ہو رہی ہو، اچھا بندہ سمجھے یار غیبت تو فلاں بندہ کر رہا ہے تو میں تو بری ہوں، میں تو نہیں کر رہا۔ نہیں بھئی تو سن رہا ہے تو وہ کر رہا ہے نا، تو اگر سنے ہی نہ تو وہ کرے کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اگر ممکن ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں رکوں گا تو یہ رک جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ بھئی میں نہیں سننا چاہتا، تم یہ باتیں مت کرو۔ لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ اس کو یہ ہے کہ میں نہیں روک سکتا اور الٹا کوئی فتنہ پیدا ہوگا، تو دل میں برا جانے، اور اگر ہو سکتا ہے تو وہاں سے اٹھ جائے۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ شروع میں جب کوئی غیبت کرتا تھا تو لوگ اس کی بو پا لیتے تھے کہ اس نے غیبت کی۔ اب سوال یہ کہ ابھی بھی غیبت ہوتی ہے تو آپ کیوں نہیں ہم بو محسوس کر سکتے؟ کیا وجہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ میڈیکل سٹور میں جائیں نا تو جاتے ساتھ ہی آپ کو میڈیسن کی سمیل آتی کہ نہیں آتی؟ اچھا کچھ دیر گزر جائے تو پھر محسوس ہوتی؟ جاتے ہی جیسے بہت تیز بو آئی تھی، اب جب کچھ دیر وہاں رہے تو وہ احساس ختم ہو گیا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے غیبت کا چلن بہت کم تھا، تو جب کوئی غیبت کرتا تو اس کی سمیل سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں غیبت کی گئی ہے۔ لیکن اب جب غیبت کا چلن عام ہو گیا ہر طرف تو وہ سمیل محسوس ہونا بند ہو گیا۔ اس حد تک اکابرین ہمارے غیبت سے بچا کرتے تھے۔ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ امتیاز تھا کہ آپ نہ خود غیبت کرتے تھے نہ اپنی محفل میں کسی کو غیبت کرنے دیتے تھے۔ اچھا جو زائرین جاتے تھے وہ اب تو اللہ کا فضل ہے، سہولت ہے کہ موبائل پہ ہی رابطہ ہو جاتا ہے اپنے گھر میں۔ اس دور میں ایک وقت تھا کہ ٹیلی فون بھی اتنا عام نہیں تھا، تو لوگ پوسٹ کارڈ بھیجتے تھے، اور حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایڈریس لکھ دیتے تھے، تو وہ پھر وہاں سے آ کے پوچھ لیتے تھے ہمارا کوئی خط تو نہیں آیا، اس طرح سے۔ تو ایک بابا جی تھے، وہ بات بات پہ اللہ ہو اللہ ہو اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہتے تھے۔ ان کا خط اب وہ جو پڑھ کے سنا رہا تھا نا، تو جب ان کا خط آیا نا بابا جی کا، تو اس نے کہا حضرت صاحب وہ اللہ ہو کا خط ہے۔ آپ نے کانوں کو فرمایا میں اس سے بھی پاک، یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ غیبت ہے کہ آپ تمسخر کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہو جو کرتا ہے نا بابا، یہ اس کا خط ہے، تو میں اس سے بھی پاک، میں یہ بھی نہیں سننا چاہتا۔ یعنی اس حد تک بھی آنا کہ ممکن ہے یہ تعریف کے رنگ میں بھی آ جائے کہ جو وہ بکثرت جو ذکر اللہ ہو اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے یہ اس کا خط ہے، تو اس نے نام لینے کے بجائے جی وہ اللہ ہو کا خط ہے، ہاں جی۔ تو آپ نے فرمایا میں اس سے بھی پاک ہوں، میں یہ بھی نہیں سننا چاہتا کہ کوئی تمسخر کے انداز میں ذکر کا سلسلہ کرے۔ یعنی اس حد تک انہوں نے غیبت سے اپنے رتبے ایسے نہیں مل جاتے،
رتبے پانے کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ بڑا مزہ آتا ہے وقتی طور پہ کہ دو بندے بیٹھے ہیں، تیسرے کی بات شروع ہوئی، بڑا مزہ آتا ہے، ہاں اچھا ایسے، ٹھیک ہے اچھا ایسے، تو وہ مزہ چونکہ بڑا آتا ہے نا، تو اس لیے لوگ رکتے نہیں۔ لیکن اس کا حل یہ ہے، بچنے کی صورت یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دو بندے بیٹھے تو تیسرے کی بات نہ کریں، کوئی اور ہی بات کریں، اور اگر کسی کی بات کرنی ہے تو خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ کریں اور اچھے لہجے میں کریں، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ پاک نے مثال جو دی ہے وہ کمال ہے، وہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا میں کہتا ہوں مردہ چھوڑیں، بھائی بھی چھوڑ دیں، مردہ بھی چھوڑ دیں، کوئی زندہ انسان کا گوشت کھانا چاہے گا؟ نہیں۔ تو یہ اتنی سخت مثال دینے کا مقصد یہ کہ جیسے تم اس سے نفرت کرتے ہو کہ مردہ انسان کا گوشت، پھر وہ بھائی بھی ہو تو اس کی لاش کا کتنا احترام ہے، تو اس سے مطلب ہے اس کا گوشت کھانا کتنا ناپسند کرے، تم اس سے سخت نفرت کرتے ہو، جیسے اس سے نفرت کرتے ہو نا، ایسے ہی غیبت سے بھی نفرت کرو۔ یہ مثال، اچھا اس میں ایک مناسبت بھی ہے، وہ کیا؟ بھائی مثال تو دینے چڑھو اور کسی چیز کی بھی دی جا سکتی تھی کہ وہ نجاست ہے، وہ فلاں ہے، اسے مردہ بھائی وہ کھانے سے کیوں دی مناسبت؟ اس لیے کہ جیسے مردے سے کوئی اس کے جسم سے چھیڑ چھاڑ کرے تو کوئی دفاع وہ نہیں کر سکتا، ایسی جس کی غیبت کی جا رہی ہے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ اپنا جواب یا اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، اس وجہ سے بھی یہ ایگزامپل دی گئی ہے، یہ مثال دی گئی۔ کیا تم اسے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ توبہ قبول کرنے والا کہ ابھی بھی توبہ کر لو، جو پہلے ہوئی سو ہوئی، وہ ختم، معافی مانگو اور توبہ کرو، اور آئندہ سے غیبت کرنے سے بچو کہ غیبت نہ کرے نہ سنیں، نہ غیبت کرے نہ سنیں۔ اب یہ دیکھو جو ہمارے اس وقت ملک کا ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اگر یہ اسلامی ہدایات ان کے پیش نظر ہوں تو اس طرح کی کھچڑی پکے کبھی نہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر نہیں دیکھا، قرآن پاک ترجمہ کے بجائے وہ تو یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے، سورۃ اخلاص بھی، بڑے بڑے وزیر مشیر ہیں، سورۃ اخلاص بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کو ترجمہ کہاں آئے گا؟ ٹھیک ہے۔